قسط نمبر 2 700 سال بعد عمران خان نیازی تاریخ کے آئینے میں انوار ایوب راجہ نیازی مختلف تاریخی حوالوں اور پختون روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نیازی قبائل کا تعلق افغانستان کے جنوب مشرق میں واقع غزنی کے ایک گاؤں شنگر سے ہے۔ یہ قبیلہ گلزئی قبیلے کی شاخ ہے جس کا اصل نام نیازئی تھا جو بگڑ کر نیازی بن گیا۔ نیازئی کا اصل نام لوڈے تھا جو شاہ حسین قوی اور بی بی مٹھو کا بیٹا تھا۔ دیگر پٹھن قبیلوں کی طرح نیازیم نے بھی دربدری کے طویل ادوار دیکھے۔ شنگر میں نیازی کبھی حکمران حیثیت میں نہ رہے اور نہ ہی کسی بڑے معرکے میں حصہ لے سکے۔ لوگ کی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں مگر روایت میں ہے کہ شنگر کا اصل نام شینز تھا جس کا مطلب سفید پہاڑ ہے۔ بعد کے ادوار میں بارکزئی قبائل نے نیازیم کو شنگر یا پھر شینپور سے مال بھرایا تو نیازی غزنی اور کندہار کے علاقوں میں جا بسا۔ جاری ہے نیازیم نے ترک جرمن سے اچھے روابط قائم کیے اور سلطان محمود گرنوی کی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ سلطانی دور میں نیازی کسی بڑی جاگیر یا عہدے پر فائز نہ ہو سکے مگر مختلف جنگوں میں بہادری اور دلیری سے لڑے۔ سلطان محمود ترینوں کی نسبت نیازیم پر زیادہ اعتماد کرتا اور انہیں فرنٹ لائن پر لڑانے کی ترغیب دیتا تھا۔ سلطانی عہد میں ترین قبائل انتظامی امور چلاتے تھے اور ہمیشہ ذخیرہ ریزرو فوج کا حصہ ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ترینوں نے کبھی دریائے سندھ عبور نہیں کیا مگر بعد کے ادوار میں وہ دریائے سندھ کے مشرقی کناروں پر آباد ہوئے۔ سلطانی عہد کے بعد نیازیم نے جلال الدین خوارزم شاہ کا ساتھ دیا اور ہلاکو خان کے خلاف کئی محاذوں پر بے جگری سے لڑے۔ خوارزم شاہ کو شکست ہوئی تو نیازی فوجی دستے افغانستان کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے اور مدت کسی ایک مقام پر اکٹھے نہ ہو سکے۔ 1221 میں جلال الدین کی فوج کا بڑا حصہ نیازی لشکروں پر مشتمل تھا جنہوں نے تاتاریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 14ویں صدی میں نیازی تیمور کی فوج کا حصہ بنے اور پہلی بار انہیں عزت کا بڑا مقام ملا۔ ملک حبیب خان نیازی پہلا نیازی چیف تھا جس کی حیثیت جنرل کے برابر تھی۔ 15ویں صدی میں نیازیم نے گلزئی کے علاقوں میں حکمران حیثیت اختیار کی مگر جلد ہی انہیں ترک سکونت کر کے دیگر علاقوں کا رخ کرنا پڑا۔ 15ویں صدی میں ہی وہ ٹونک عیسیٰ خیل اور ٹر کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ 1452 میں سلطان بہلول لودھی نے کوہ سیلمان کے دونوں اطراف بسنے والے پٹھان قبیلوں کو سلاطین شرقی جونپور کے خلاف لڑنے کی دعوت دی تو دیگر پٹھان قبیلوں کے ہمدوش نیازی بھی میدان جنگ میں آئے۔ لودھی سلطان کے دعوے کے مطابق نیازیوں کو نہ تو کوئی بڑی جاگیر عطا کی اور نہ ہی کوئی بڑا عہدہ دیا۔ 1480 میں نیازیم پر پھر برا وقت آیا جب مرود قبائل نے نیازیم کو بنو لکی اور ٹرنک کے علاقوں سے مال بھگایا مگر جلد ہی نیازی سرداروں نے ان علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ مرود نیازی اور دیگر قبائل کے درمیان امن کا معاہدہ طے پایا اور نیازی قبائل اپنے خالی کردہ علاقوں میں آباد ہو گئے۔ 1550 میں بابر لکی اور عیسیٰ خیل کے علاقوں سے گزر جس کی تفصیل تزک بابری میں موجود ہے۔ بعض مصنفین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ خیل کا نام ہیبت خان نیازی کے بڑے بھائی عیسیٰ خان نیازی کے نام پر رکھا گیا جو شیر شاہ سوری اور اسلام شاہ سوری کا معتبر درباری تھا مگر یہ بات درست نہیں۔ شیر شاہ سوری اور اس کے بیٹے اسلام شاہ کے اقتدار کا زمانہ بابر کے بعد کا ہے۔ اگر عیسیٰ خیل کا نام عیسیٰ خان نیازی سے منسوب ہوتا تو بابر اس